بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وطن سے محبت کرنا چاہیے یا نہ، وطن سے پیار کرنا، اس زمین سے محبت کرنا جہاں پر ہم پیدا ہوئے، جہاں پر ہمارا اس سے تعلق ہے۔ تو میرے بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں موجود تھے اور انہوں نے فرمائے کہ اے مکہ، مجھے تیرے سے بہت محبت ہے، لولا خرجونی اہلکی ما خرجت۔ یہ الفاظ ہے، انا احب المکہ لولا خرجونی ما خرجت۔ مکہ مکرمہ کان رسول صلی اللہ علیہ وسلم يحب وطن الذي هو موجود، فالإسلام يقول لازم أنت تكون حب الله وحب رسول الله ثم الوطن. هذا حقيقة. الآن احنا من بلادنا في عندهم عيد استقلال، وحين نحب الوطن اول اللہ اور رسول حب الوطن۔ میں کہہ رہا تھا میرے بھائی، ہمارے پاس ایک شعار ہے، اللہ و رسول ثم وطن۔ اللہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ثم وطن، وطن جو زمین تمہاری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ جس زمین پہ پیدا ہوتے نا، آپ دنیا کی کہیں بھی کتنے بھی ملکوں میں چلے جاؤ، سفر کرو، مگر آپ کے وطن کی وہ جو غذا ہے، جو نانی بناتی یا ماں بناتی، وہ روٹیاں ہیں، وہ پراٹھے ہیں، وہ کھانے ہیں، وہ عید اور وہ خوشیاں آپ کے وطن میں ملتی، وہ کہیں نہیں ملتی۔ یہ تاریخ گواہ ہے۔ اس لیے ہم اپنے وطن کے وفادار ہونا چاہیے، ایماندار ہونا چاہیے، اور اپنے وطن میں فساد کبھی نہیں کرو، توڑم تاڑی نہیں کرو، آگ نہیں لگاؤ، جھگڑے نہیں کرو، فساد نہیں کرو۔ دیکھو میرے بھائی، جتنے دوسرے ملکوں میں جو لوگ روڈوں پہ اتر آئے، گاڑیوں کو جلائے، بہت سارے مشاکلیں کرے، ان کے پاس پوری زندگی لگ جا رہی، مگر وہ وطن کو سدھار نہیں سک رہے۔ میں آپ کو کئی ملکوں کے نام بتا سکتا ہوں۔ اس وقت عراق میں ان کے بچے اسکولوں کو نہیں جا سک رہے، ان کے کوئی اچھی گاڑی خرید کے رستے سے جاتے تو لوگ چھین لیتے، زبردستی ڈاکواں لے لیتے، کیونکہ حکومت اور گورنمنٹ ٹھنڈی پڑ گئی۔ اسی طریقے سے یمن میں وہی حال ہے، یمن کا حال دیکھو۔ اسی طریقے سے سوریا میں وہی حال ہے، لیبیا میں وہی حال ہے۔ اب اس وقت سوڈان میں بھی جھگڑے چل رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے ایک ایتھوپیا بول کے ایک علاقہ ہے، وہاں پر بھی جھگڑے چل رہے ہیں، ایرتریا بول کے اس علاقے میں بھی تھوڑے جھگڑے چل رہے ہیں۔ کئی ایسے ملک ہیں، اور دیکھو عقل مند لوگ جو ہے نا، اوروپا کے لوگ ہیں۔ اوروپا کون ہے؟ جس میں انگلش لوگ ہیں، جو آتا ہے فرانسہ، برطانیہ، امریکہ، کینیڈا، بلجیکا، وہ یہ عقل مند لوگ ہیں، آپس میں جھگڑا نہیں کر رہے۔ اختلاف ہوا ہے کچھ انگلش ملکوں کا بھی، تو ایک یا دو ملک آپس میں لڑ رہے، مگر زیادہ طور نہیں ہے۔ مگر ہمارے مسلمان لوگ یا غیر مسلمان لوگ یا کوئی بھی ہو، آپ بشر ہو، آپ اپنے وطن سے پیار کرو، نہیں تو آپ کی زندگی خراب ہو جائے گی، مانو یا نہ مانو۔ آپ کسی جگہ سفر کرنے نہیں جا سکتے اگر ہمارے وطن میں آپس میں جھگڑے ہیں، کرکریاں ہیں، فساد ہے۔ آپ کسی دوسرے ملک کا سفر کر سکتے، آپ عمرہ کر کے آ سکتے، یہ آپ کی بیوی بچوں کو آپ چھوڑ کے 2 گھنٹے نہیں جا سکتے، تو پھر کیسا؟ ابھی الحمدللہ اللہ کے شکر سے گلف میں، قطر میں، بحرین میں، دبئی میں کئی ہمارے انڈیا کے لوگ ہیں، ان کے ایک گھر میں 4 بھائی ہیں، تو 4 کے 4 دبئی میں ہیں۔ اب ان کے چاروں کے بیویاں، چاروں کے بچے، چاروں کے خاندان والے انڈیا میں ہیں۔ وہ سال کو جاتے ہیں 1 مہینہ 1.5 مہینے کی چھٹی کے لیے، وہ ان کے بیوی بچوں کے لیے یہاں پر کماتے ہیں۔ تو سوچو، چاہے وہ مسلمان ہو یا کرسچن ہو یا ہندو ہو یا سکھ ہو، جو بھی مذہب کا ہو، اس کی بیوی بچے سکون سے رہیں گے؟ اچھا، وہ یہاں پر سکون سے کما سکیں گے؟ ہمارے انڈیا میں کہتے ہیں تم چلے جاؤ، تم رہ جاؤ، تو فلانا۔ میرے بھائی، یہ بات غلط ہے۔ سورین لوگ کیا کرے، کشتیوں میں پانی کے بیٹھ کر اوروپی ملکوں میں گئے، تو خوبصورت لڑکیوں کو، 13 14 سال کے بچیوں کو لوگ خرید لیے اپنی خدمت کے لیے، غلامی کے لیے۔ اور کچھ لوگوں کو، کچھ بیرونی ملک والے، انگلش ملک والے، ان کو ان سائڈ آنے نہیں دیے۔ پتہ چلا کہ فلانا جگہ سے پانی کا بہت بڑا جہاز آ رہا، اس میں 300 آدمی بیٹھے ہوئے، 400 آدمی بیٹھے ہوئے، وہ جہاز کو آنے نہیں دیے۔
ان کو وہیں روک دیا راستے میں، اور کوئی چھوٹے کشتیوں میں 40-50 آدمی بیٹھ کے آنے کی کوشش کرے تو اس کو آنے نہیں دیے، وہ ڈوب گئے، پانی میں مر گئے۔ تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اگر میں بولوں گا کہ چلو میں بنگلہ دیش چلے جاتا ہوں، میں انڈیا کے پاسپورٹ کا ہوں اور مجھے لے لو، میرے کو لے لو، میں بنگلہ دیش کو بہت پسند کرتا ہوں، میں رہنا چاہتا ہوں، تو کیا بنگلہ دیش کی گورنمنٹ مجھے آنے دے گی؟ نہیں آنے دیتی۔ یہاں پر اس دبئی کے اندر، میں بہت پرانا ہوں، 40 سال سے اوپر ہوں، شروع بہت سارے لوگ بنگلہ دیش سے، انڈیا سے، پاکستان سے اور دوسرے بورما سے، ادھر سے لوگ لانچ کے ذریعے، کشتیوں کے ذریعے سے اس ملک میں آ گئے، آ کے ایسے ہی رہنے لگے بغیر ویزا کے، بغیر پاسپورٹ کے، سالوں سال گزر گئے۔ جب ان لوگوں کو نوکریاں نہیں ملنے لگے کیونکہ ویزا نہیں ہے، پاسپورٹ نہیں، تو لوگ کیا کرے، ان کے بچے جب جوان ہو گئے تو چوریاں کرنا۔ تو میں ایک بچے کو پکڑا، پھر تو چوری کیوں کرتا سلمان؟ تو بولا کیا کرے گا، بابا کا تنخواہ نہیں ہے، ہم نوکری ڈھونڈتا نہیں ملتا ہے، ویزا نہیں ہے، ہمارا بطاخہ نہیں ہے، بولتا ہے ہم کیا کرے گا، گھر میں اتنا کھانے وانے کو بھی نہیں ہے۔ تو میں نے کیا کرتا ہے، بولے بس خلاص، ہم کوئی بھی ایک کسی کے پاس سے کچھ چھین کر بھاگے گا، یہاں پر امارات میں پولیس بہت اسپیڈ ہے، وہ پکڑ لیتی ہے، جیسا پکڑتی ہے ہم کو جیل میں ڈال دیتی ہے۔ یہاں پر جیل میں مارتے نہیں اور تکلیف نہیں دیتے، اور 5 اسٹار ہوٹل کی جیسی جیل ہے، تو اس کے لیے میں جیل میں چلے جاتا ہوں، کیونکہ میں جتنے دن جیل میں رہتا ہوں سکون سے مگر وقت پہ کھانا مل جاتا، وہ لڑکا مجھے کہا، اور مجھے وقت پہ کھانا مل جاتا، صابن مل جاتا، اور صاف ستھری میری زندگی ہوتی۔ وہاں پر میچ بھی کھیلتا ہوں، فٹ بال بھی کھیلتا ہوں، پانی نہانا بھی تیرتا ہوں، اور جیل کے اندر سب سکون ہے۔ تو پھر میں یہ بات نے ریڈیو پہ ایک مرتبہ کہا، تو یہاں کی حکومت کیا کری معلوم ہے، ان لوگوں کو پاسپورٹ دی، جو لوگ برما سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، ادھر سے جو صدیوں پہلے آ گئے، ان کو پاسپورٹ دی۔ اس پاسپورٹ کا نام ہے پاسپورٹ ٹیمپروری، جیسا حج کے لیے، عمرہ کے لیے جانے کے لیے کوئی دوسری کنٹری سے لیے، کوئی دوسری کنٹری سے پاسپورٹ دیے، یہاں کا نہیں، کسی کو یہاں کا بھی ملا، مگر کسی کو وہ اس کے اہل نہیں تھے، کیونکہ جرائم ہیں پولیسوں میں، جیلوں میں کیسا ہیں، تو ان کو کیا کرے، دوسرے کسی ملک کا پاسپورٹ دیے۔ اچھا، جب دوسرے کسی ملک سے، گورنمنٹ سے متفق ہوئے کہ ہمارے یہ جتنے لوگ ہیں آپ کے ملک میں نہیں آئیں گے، مگر صرف آپ کا پاسپورٹ دے دو، اس کے مقابلے میں ہم اتنے لاکھ روپے دیں گے، تو وہ ملک والے راضی ہوئے۔ کتنے سال کے لیے؟ 5 سال کے بعد پھر لوگوں کو پوروں کو پاسپورٹاں مل گئے۔ وہ پاسپورٹاں ملنے کے بعد، پہلے ان کا نام تھا بدون جواز، بغیر پاسپورٹ والے، مگر بعد میں جب ان کو پاسپورٹاں مل گئے تو بڑے خوش ہو گئے، اور حکومت امارات کی ان پہ لاکھوں روپیہ خرچہ کری، یہاں کی گورنمنٹ، اللہ جزائے خیر دے، اس کا بدلہ دے دنیا اور آخرت میں یہاں کے حکمران کو۔ پھر وہ پاسپورٹ کی وجہ سے ان لوگ حج بھی کرنے گئے، عمرے بھی کرنے گئے، اب نوکریاں بھی کر رہے ہیں، مگر جس ملک کا ان لوگ کو پاسپورٹ دیا گیا وہ ملک نہیں جا سک رہے، کیوں؟ وہ لوگ استقبال کرنے تیار نہیں ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے، ہندوستان کے اتنے سارے مسلمان کو اگر بول دیں گے بنگلہ دیش چلے جاؤ، فلانا ملک چلے جاؤ، میں اس ملک کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں، کیوں؟ کیونکہ میرے بھائی، میرے کو وہ ملک سے تعلق ہی نہیں ہے۔ میرے ماں باپ، دادا کے دادا، دادا کے دادا، پردادا کے پردادا کشتیوں میں جب بیٹھ کے جا رہے تھے تو کہتے میرے دادا اور میرے دادی وہ اس کشتی میں قریب پہنچ گئے تھے، مگر جب ایک بھاشن سنے جس نے گاندھی جی نے کہا ہے کہ اے مسلمانوں، تم لوگ جس ملک کو جا کے رہ رہے ہیں، تم سمجھتے اس ملک میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے جیسا انصاف ملے گا؟ کیونکہ گاندھی جی نے اسلام بھی سیکھے ہوئے تھے۔ یہ الفاظ بولتے ہمارے دادا دادی جان کو کشتی کے قریب جانے کے بعد بھی اتر گئے، وہ دوسرے ملک کو نہیں گئے۔ کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ وہ لوگ بولے کہ ہاں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے جیسا انصاف کسی ملک میں نہیں ملے گا، اس لیے کہتے ساری جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ تو ہم کوشش کریں بھائی، ہندوستان میں مل جل کے رہے، 100 سال سے زیادہ زندہ نہیں رہیں گے، نہ مسلمان، نہ ہندو، نہ کرسچن، نہ کچھ، آپ کا 2 سال کا بچہ بھی مر جائے گا، 100 سال سے زیادہ نہیں رہیں گے۔ اور ہر دھرم میں پاپ کریں گے، کسی کو زبردستی ماریں گے تو اس کا بدلہ تم کو دنیا اور آخرت میں ملے گا۔ تڑپیں گے، تڑپ کے موت آئیں گے، آپ موت کے لیے تڑپیں گے، مگر دواخانوں میں 100 سال کی عمر ہو جائے گی، موت نہیں آئے گی۔ آپ یہ نہیں سمجھو کہ یہ زمین آسمان کائنات ایک مالک کی ہے، ایک اونر کی ہے، ایک اونر کی ہے۔ وہ ایک جو ہے نا، غصے میں جب آتا ہے تو پھر وہ تمہارا کو دیکھو کیا کرتا ہے، پھر آپ کی مرضی ہے۔ اس لیے وطن سے پیار کرنا ضروری ہے، عبادت کرنا، وطن سے پیار کرنا، محبت کرنا ضروری ہے۔